نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. حاضرین کرام قدر، سامعین وقار، اور محترم اور محتشم عاشقین محبین ذات محمد مصطفیٰ علیہ السلام، اور محبین و عاشقین رمضان، اور آپ تمام روزہ داران جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم و رحمت سے ہم 9 رمضان مبارک کے جمعہ میں جمع ہیں، اور کتاب جمعہ سے کئی وقت پہلے آپ تمام آپ یہاں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا یہاں بیٹھنا، یہاں دور نزدیک سے سفر کر کے آنا، اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب کے صدقے قبول فرمائے۔ اور اگلا جملہ کہتا ہوں، اس نے قبول کیا ہے اور وہ قبول کرنا چاہتا ہے، تو یہاں اٹھایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 2 مقامات سے آیت تلاوت کی ہے۔ اس مالک کریم نے ارشاد فرمایا: قل، میرے محبوب آپ فرما دیں۔ رب جب قل کے ذریعے بات کرتا ہے تو کوئی خاص بات ہوتی ہے کہ اس میں خاص رب کی بارگاہ سے عنایت عطا ہوتی ہے۔ رب کو کسی بھی تاکیدات اور لفظوں کے سہارے کے ساتھ اپنی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر جب میرا مالک قل کے ذریعے بات کرتا ہے تو وہ اصل میں اپنے محبوب کے مقام اور اپنے محبوب کی شان اور اپنے محبوب کی عقیدت کو اجاگر کرتا ہے۔ مثلا اس نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے تو ان سارے نبیوں نے کہا وہ اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ محبوب کی بات آئی تو محبوب نے یہ نہیں کہا، نہ رب نے کہلوایا کہ وہ اللہ احد، سونے تو بھی کہہ کہ وہ اللہ ایک ہے، خالی اس طرح بات نہیں کی کہ وہ اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ رب نے کہا محبوب قل، تو کہہ، تو کہہ۔ میرے محبوب آپ فرمائیں وہ اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ کیوں؟
کیونکہ محبوب میں نے تو تجھے اپنا آپ دکھایا ہے، اور میں نے اپنے ہونے کی سب سے بڑی دلیل تجھے بنایا ہے، تو قل میرے محبوب آپ فرما دے۔ رب جب قل کے ذریعے دوسرا نقطہ یہ ہے، رب قیامت تک آنے والے امتیوں کو اصل میں بتانا چاہتا ہے کہ اس کو جاننا ہے تو پہلے کہنے والے کو جاننا، اور اسے ماننا ہے تو پہلے کہنے والے کو ماننا، کیونکہ مخبر خبر تبھی پختہ ہوتی ہے جب مخبر تصدیق یافتہ ہو، مخبر سچا ہو۔ رب نے کہا میں نے اس سے بڑا سچا کائنات میں بنایا ہے، یہ ایسا سچا کہ 40 سال تک جب اعلان نبوت میں کیا تھا میرے محبوب نے، یہ تب بھی اسے صادق اور امین کہتے ہیں، اور میں نے اس کے سچے ہونے کی وجہ سے اس کو کہا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ، محبوب تیری ساری عمر کی قسم۔ رب نے جب ساری عمر کی قسم کھائی تو خبر مل رہی ہے میرا محبوب ساری عمر میں ہی سچا ہے، اور اب قیامت تک اگر کسی کو سچ کا مینارہ نور دیکھنا ہے تو اس کے لیے صرف ذات مصطفیٰ۔ تو جب وہ آپس میں معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا تو میری ذات کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا؟ تو قل کہہ کر اہمیت مصطفیٰ اجاگر کی اور فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو۔ اب رب کو کیا پڑی ہے کہ رب میرا کہہ کے بات کرے؟ رب یہ بھی تو کہہ سکتا ہے یا عباد، اے بندو، مگر وہ بندے کہہ کر بات نہیں کر رہا کہ اے بندو، بلکہ فرما رہا ہے اے میرے بندو۔ اس میرے میں جو اپنائیت رب نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے، جو اپنی مائیت عطا فرمائی ہے، اور جنہیں اپنا کہہ رہا ہے، جنہیں میرا کہہ رہا ہے، جنہیں اپنا بنا رہا ہے، اور اپنی نسبت سے پکار رہا ہے، اپنی نسبت اضافت عطا کر رہا ہے، تو اب رب سے پوچھتے مالک کن کی بات کر رہا ہے؟ نیکوں کی، عبادت گزاروں کی، ساجدوں کی، کوئی بہت بڑے زاہد لوگوں کی، متقین کی، پرہیزگاروں کی، کنہیں اپنا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں اب بھی انہیں اپنا کہہ رہا ہوں الذین اسرفوا علی انفسہم، جو ابھی بھی مجھے پہچان نہیں سکے، مجھ سے اٹھے بیٹھے، مجھ سے غافل ہیں، جو غفلت میں میری حکمتوری کر بیٹھے۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے، وہ غافل ہو کر بھول گئے کہ یہ جسم میں نے انہیں عطا کیا ہے، یہ روح میں نے انہیں عطا کی ہے، یہ نعمتیں میں نے انہیں عطا کی ہیں، یہ ساری باتیں میری بارگاہ سے انہیں عطا ہوتی ہیں، بس انہیں نفس و شیطان نے غفلت کا انکار کر دیا۔ اور ایک نقطہ اور اس میں دینا چاہتا ہوں، اس کا تعلق حضور کی محبت سے۔ آقا علیہ السلام کو رب نے کہا قل، محبوب آپ فرما دیں یا عبادی، اے میرے بندو۔ اب اس میں نقطہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے نام کبھی کبھی رکھتے ہیں عبد المصطفیٰ، مصطفیٰ کا غلام بندہ۔ سوال آتا ہے کہ عبداللہ تو ہوتا ہے، عبد المصطفیٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ تو سمجھ لگتا ہے، تو عبد مصطفیٰ ہونے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا جائز ہے، درست ہے یا نہیں ہے؟ دونوں ہی باتیں آتی ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اس میں رب نے کہا قل، محبوب آپ فرما دیں یا عبادی۔ اب اس میں عبادی میں جو یا کا مرجع ہے وہ قل ہے، قریب ترین مرجع وہ قل ہے، اور قل سے مراد ذات مصطفیٰ ہے،
اور اس میں یا کا مرجع رب نہیں ہے. یقول اللہ تعالی، یہ محمد رسول اللہ قل، میں اس کی عبارت کرتا ہوں. رب باری تعالیٰ فرماتا ہے اپنے محبوب سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ فرما دیں. یہ عبارت بنتی ہے. جب یہ عبارت بنتی ہے تو یا عبادی میں یا کا مرجع قل ہے، اور قل سے مراد ذات مصطفیٰ ہے. اور اگر اس بنیاد پر ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ یہ بنے گا محبوب آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں. رب کہہ رہا ہے کہ محبوب آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ اے میرے غلاموں. یہاں پر رب خود اپنے مصطفیٰ کے امتیوں کو آقا کی غلامی کی شرط عطا فرما رہا ہے، غلامی کی شرط عطا فرما رہا ہے. اور دوسرا نقطہ، رب بندہ کیے مانتا ہے اپنا. سورہ البقرہ میں رب نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، سوال کریں، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، انہیں کہہ دو بے شک میں بڑا قریب ہوں، بڑا قریب ہوں. لو بات ختم ہو گئی. جب رب نے کہا میں قریب ہوں تو پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. اگر جن میں سوال آ جائے تو اس سوال کا جواب اسی آیت میں رب نے کہا پہلے وَإِذَا سَأَلَكَ، کہ میرے بارے میں پوچھنا کس سے ہے. سَأَلَكَ محبوب جو تیرے در کا سوالی بنے. سوالی، سائل کو سوالی کہتے ہیں، سوالی کو سائل کہتے ہیں. اور اگر یوں کہوں اور سوالی منگتا ہوتا ہے، غلط تو نہیں. منگتے کو فقیر کہتے ہیں، غلط تو نہیں. فقیر کو بھکاری کہتے ہیں، غلط تو نہیں. رب نے کہا فَإِذَا سَأَلَكَ محبوب جو تیرے در کا سوالی بنے، جو تجھ سے پوچھے، جو تیرے در کا بھکاری بنے، تیرے در کا مانگن بنے، تیرے در پر دامن پھیلا کر پھر میرے بارے میں پوچھے. وَإِذَا سَأَلَكَ. اور یہاں پر ایک اور نقطہ دینا چاہتا ہوں. رب فرما رہا ہے کہ میرا بندہ کون ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ محبوب جو تیرے در کا سوالی ہے، عبادی وہی میرا بندہ ہے. اور جو تیرے در کا سوالی نہیں وہ میرا بندہ کی اجازت ہے، میں اسے بندہ ہی نہیں مانتا. تو بندگی وہ ہے جو غلامی مصطفیٰ ہے. بندگی نام کی آقا کی غلامی کے پٹے کو گلے میں ڈال دیتا ہے. اسی لیے آقا حضرت نے فرمایا نا خوف نہ رکھ ذرا رضا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. خوف نہ رکھ ذرا رضا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تجھے کیا گھبرانے کی ضرورت، تو مصطفیٰ کا غلام ہے. اب آئے میں نقطے پر دوبارہ آتا ہوں. اللہ کی رحمت اور محبت کے حوالے سے جو آج کا مضمون ہے کہ رمضان اور رجوع اللہ کیسے. رب نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندوں جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں. رب نے فرمایا اب بھی تم ہی مجھے بھولے ہو، میں تمہیں نہیں بھولا. اگر میں بھول گیا تو پھر تمہارا حال کیا رہے گا. تو میں نہیں بھولا، تم بھولے ہو. الذین اسرفوا علی انفسہم، تم ہی ابھی غافل ہوئے ہو، تم ہی مجھ سے دور ہوئے ہو. تم نے ہی تعلق بندگی کمزور کیا ہے، میں نے تعلق ربوبیت کمزور نہیں کیا ہے. میں نے تمہیں پالنا نہیں چھوڑا، میں نے تمہیں نعمتیں دینا نہیں چھوڑا، میں نے تمہیں رزق دینا نہیں چھوڑا، میں نے تمہیں اپنا بندہ کہنا نہیں چھوڑا. کیا ہوا تم نے مجھے رب کہنا چھوڑا ہے، میں نے تمہیں اپنا بندہ کہنا نہیں چھوڑا. میں نے تمہاری کوئی نعمت کم نہیں کی. میری زمین پر رہتے ہو، مجھ سے غفلت برتتے ہو، مجھ سے بے وفائی کرتے ہو، میرا رزق کھاتے ہو مگر مجھ سے بے وفائی کرتے ہو، سارا کچھ کرتے ہو مگر میں پھر بھی اپنے محبوب کی نسبت سے کہتا ہوں یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو. رب اپنا کہہ کر اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے اور انسان کو کہہ رہا ہے
یہ جو نفس و شیطان کے چنگل میں تم پھنس گئے. لِيَبْلُوَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, میں تمہیں جان سکوں کہ تم میں سے کون ہے کہ جو میری جانب راغب کر رہتے ہیں. فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اگر ضمیر کی آواز روح کی پکار بن کر تمہیں پکارے اور کہے بندے کب تک دور رہے گا اس سے, کب تک اس سے غافل رہے گا, کب تک اس سے پیچھے رہے گا, کب تک اس سے بھٹکا رہے گا, وہ صدا دے رہا ہے, وہ بلا رہا ہے, وہ پیار کرتا ہے, وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے, وہ اپنے بندے کو نوازتا ہے. تم اگر زمین و آسمان کے برابر بھر کر بھی گناہ لے کر اس کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو اخلاص کے ساتھ بس حاضر ہو جا, وہ اب بھی تجھے معاف کرنا چاہتا ہے. بندے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اب بھی تو ہی مایوس ہوا ہے, رب تجھ سے مایوس نہیں ہے. بندو رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو. رب فرما رہا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, یہ رب فرما رہا. اور اس کی رحمت کا کیا عالم ہے؟ اس نے فرمایا ان رحمتی سبقت عن غضبی, میری رحمت میرے غضب پر غالب آنے والی. رب کی رحمت اس کے غضب پر غالب آنے والی ہے. پھر فرمایا میں نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے. کتنے حصے؟ 100 حصے بنائے ہیں. اور ان 100 حصوں میں سے وہ فرماتا ہے میں نے صرف یہ جو تم ماں باپ کی محبت دیکھتے ہو, اولاد کی محبت دیکھتے ہو, عزا اقارب کی محبت دیکھتے ہو, رشتہ داروں کی محبت دیکھتے ہو, تعلق داروں میں تعلق دیکھتے ہو, اور حتیٰ کہ جانوروں کی محبت دیکھتے ہو, جانوروں کے ساتھ یہ حشرات الارض کیڑیوں وغیرہ میں محبت دیکھتے ہو. فرمایا یہ سارے کا سارا میں نے صرف ایک حصہ رحمت اتارا. کتنے حصہ رحمت؟ ایک حصہ رحمت. اور فرمایا 99 حصہ رحمت میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے. بندے ذرا پلٹ کر حشر کے میدان میں آنا, میں اپنے مصطفیٰ کے صدقے وہ 99 حصہ رحمت کی تم پر بات کروں. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث رہا ہے. فرمایا وہ بھی تم پر بات کر, تمہیں بتاؤں گا میں کیسا پیار کرنے والا ہوں. اور اس کے پیار کا کیا عالم ہے. شیطان رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا, جب اس کو مردود کیا گیا, اس نے مردودیت کی کیفیت میں رب سے کہا, کہنے لگا ربی عزت ہے محبوب, اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم. میں کہنے لگا عزتی کا یا ربی, اے میرے پالنہار, ایسے پکارنا اسے قدسی ہے. کہنے لگا مجھے اپنی عزت کی قسم لَأَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُكُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ. فرمایا مجھے تیری عزت کی قسم مالک, تو نے مجھے زندگی دے دی نا, قیامت کا اختیار دے دیا ہے, تو اب جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں روحیں ہیں میں ان کو بھٹکاتا رہوں گا, تیری طرف نہیں آنے دوں گا, تیری طرف سے دور رکھوں گا. میں انہیں دنیا کے معاملات میں ایسا الجھا دوں گا کہ وہ تیری طرف آنے سے رکے رہیں گے. اب رب نے کیا کہا, ذرا کان بنا کر پورے جسم کو سنیں. رب فرماتا ہے وہ عزتی و جلالی, تو نے تو صرف میری عزت کی قسم کھائی. رب کہتا میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں. رب قسم کھاتا ہے وجلالی, مجھے اپنے جلال کی قسم, لا ازال اغفر لهم استغفرونی, میں نے بھی وعدہ کر لیا ہے جب تک بندے مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا, میں بھی معاف کرتا رہوں گا جب تک جسم اور روح کا رشتہ قائم ہو. اور کبھی پلٹ کر مجھے تاکے اور کہے مالک میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں, میں تیری طرف پلٹنا چاہتا ہوں. مالک زمین و آسمان کے گناہ بھر کر ڈالا ہوں. مالک مجھے دل میں طلب ہے کہ اب تیری طرف سے معافی مل جائے گی. رب نے کہا بس تو پلٹ کر تو دے, لا تقنطوا من رحمت اللہ,
اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ اب بھی تجھے معاف کر دے گا اور بخش دے گا۔ یہ رب نے اعلان فرمایا۔ ایسا مالک کہاں ملے گا یارو؟ ایسا مالک کہاں ملے گا؟ ایسا پیار والا مالک۔ فرعون جب دلدل میں اور سمندر میں غرق ہونے لگا، روایات میں آتا ہے حضرت جبرائیل اس کا منہ کیچڑ سے بھر رہے تھے، اس لیے بھر رہے تھے کہ ابھی سچی توبہ نہ کر لے۔ فرعون کتنے بچوں کو ذبح کرنے والا اور کہنے والا انا ربکم الاعلی، استغفر اللہ العظیم، جو کہتا تھا میں سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ جب وہ غرق ہو رہا تھا تو حضرت جبرائیل امین اس کے منہ میں کیچڑ بھرنے لگ پڑے، تو غرق ہو گیا۔ تو رب کی بارگاہ میں آج تک رب نے اس کو نشان کی طرح بنایا ہوا ہے۔ اب ایجپٹ مصر کے میوزیم میں جائیں، ایجپٹ میں، مصر میں، قاہرہ میں، تو آپ اس کی لاش مل جائے گی، آپ تک سکتے ہیں۔ اس سے مجھے بڑا اعتماد ہوا، اگر دشمنوں کو اس طرح زندہ رکھ سکتا ہے تو جو اس کے اپنے ہیں، اگر دشمنوں کو یوں زندہ دکھا سکتا ہے نشان عبرت، اپنوں کو دکھا کر ان کا پیار بھی ڈال سکتا کہ وہ زندہ ہے۔ کیوں نہ کہیں کہ تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری چشم عالم سے چپ جا رہا۔ اور پھر یوں بھی کیوں نہ کہیں زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں۔ رب نے جبرائیل امین کو کہا جبرائیل مجھے پتا ہے تو اس کے منہ میں کیوں کیچڑ پڑ رہا ہے؟ کہا مالک میں کہہ رہا تھا کہ واپس ہی نہ پلٹ جائے، تجھے پھر رحم نہ آ جائے۔ کہا وہ اس عالم میں بھی دل سے مجھ سے خالص توبہ کر لیتا نا، میں نے اسے پھر معاف کر دیا۔ یاروں کو فرعون جیسے کو معاف کر دیتا ہے، ہم اس کی طرف پلٹے تو صحیح، ہم اس کی طرف راغب تو ہو۔ وہ پیار کرتا ہے، اس کا پیار کیسا ہے؟ اس کا پیار کیسا ہے؟ اس کا پیار ایسا ہے، اور اس کے پیار کے ساتھ جس کو پیار ہو جائے اس کے ذکر کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ واقعہ اس لیے سناتا ہوں کہ لوگوں ان کا حال جن سے رب نے پیار کیا، اور رب نے ایسا پیار کیا کہ رب اپنا خلیل بنا دیا۔ فرمایا آپ بکریاں چلا رہے تھے تو بکریاں چراتے چراتے ایک فرشتے نے بچی صورت میں آیا آزمائش کے لیے، اس نے آواز دی اللہ، آواز دی، کیا کہا اس نے؟ پتہ رب کتنا خوش ہوتا ہے جب کوئی اسے پکارتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین نقشبند آپ ایک دن ایسے بیٹھے تھے تو خالی پیلی ڈھول والا آ گیا، وہ والا ملا آ گیا جس کو کہتے ہیں ملا نہیں کئی کار دے اشیوے نہ جانا نہیں جان دے۔ وہ یہ سمجھا کہ شاید صوفی درویش آدمی نے کیا پتا قرآن و حدیث کیا ہوتا ہے، انہیں کیا پتا منطق اور بلاغت کیا ہوتی ہے، انہیں کیا پتا اصول حدیث کیا ہوتا ہے۔ اب اس کو کیا پتا کہ یہ سارے سمندر پی کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ہے تو ان سے پوچھنے لگا آپ کہتے ہیں رب کا آپ کو بڑا پتہ ہے؟ ہاں اللہ کا جتنا پتہ ہے بھائی پتہ ہے۔ کہ بتائیں اس وقت رب کیا کر رہا ہے؟ سوال کر دیا اس نے، آپ نے بے دھڑک جواب دیا کہ بیٹا رب اس وقت فرید کر رہا ہے۔ فرید کر رہا ہے، آپ کو کیسے یقین ہے؟ کہا مجھے مصطفیٰ نے بتا دیا قرآن کے ذریعے، رب نے خود بتا دیا فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں، تو میں اسے یاد کر رہا ہوں، مجھے یاد کر رہا ہوں۔
لوگوں عاشق تو یہ ہے، توحید تو ان کی ہے، عشق والے تو یہ ہے، ان کے محبت کا یہ عالم۔ کوئی اپنے نام کے ساتھ بیل ٹکا لگاتا ہے، پنجابی کے اندر بیل ٹکا۔ امیر المومنین کی حدیث حضرت سفیان وہ ہے نا، آپ اپنے نام کے ساتھ ایک اللہ کے گھر میں داخل ہوئے، لوگوں ان کو تو ایک جھڑکی پڑ جائے نا تو زندگی بھر اس سے پلٹتے نہیں۔ ہم پتہ نہیں کتنی دور بیٹھے ہیں اس سے۔ تو فرمایا ایسے بایاں پاؤں قدم رکھ لیا انہوں نے مسجد میں آتے ہوئے، تو معرفت کے کان ملے ہوئے تھے، ہمارے بارے نہیں تھے، جو غیبت، چغلی، برائی، بدگوئی کر کر کے رب کی حق کی آواز سننے سے متاثر ہو گئے ہوں کہ سن ہی نہیں سکتے، یا سنتے ہیں تو وہ اثر ہی نہیں کرتے۔ کہ آواز آئی اے سور، اے بیل، مجھے خبر نہیں کہ رب کی بارگاہ میں گھر میں داخل کیسے ہوتے ہیں۔ بس اپنے نام کے ساتھ لکھوا دیا سفیان سوری، سفیان بیل۔ کیوں؟ کہا میں نام کے ساتھ یہ ملامت والا لقب رکھنا چاہتا ہوں، اور خوش ہوں کہ کچھ نہیں تو مالک نے مجھے یاد تو کیا ہے۔ یہ ان کا عالم ہے لوگوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ بکریاں چلا رہے تھے تو آواز آئی، اللہ، بڑے درد سے آواز دی، رب کا نام لیا۔ آپ اس آواز کی طرف دوڑے تو صحرا میں پہنچے تو ایسے سرگردہ ڈھونڈتے رہے تو ایک شخص نظر آیا، اس سے پوچھا بھائی تم نے میرے محبوب کا نام لینے والے کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا میں نے نام لیا۔ کہا ایک دفعہ اور لے دو، تمہارا کیا جاتا ہے، ہمارا سودا بن جائے۔ فرمایا اچھا، اس نے کہا کہ اچھا میں نام لوں گا تو مجھے کیا دو گے؟ کہا میرے پاس اتنا بڑا بکریوں کا ریوڑ ہے، آدھا آپ کو دے دوں، آدھا آپ کا ہو۔ میں اچھا، پھر اس نے اور درد سے نام لیا، اللہ، اور درد سے، پھر عشق کا بھانگڑ اور مچ گیا، اور مچ گیا۔ کہا ایک دفعہ اور لے لو یارو، یہ طرف کی کچھ خیر ہمیں بھی نہیں چاہتی کہ اس کا نام آئے تو سب کچھ چھوٹ جائے۔ جب وہ آواز آئے نا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی آ جاؤ فلاح، وہ بلائے چل پڑو، چھوڑ دو سب کچھ، مالک کا بلاوا آ گیا۔ کاش کے میں ایسے ہو جائے، اور اس میں مصمم ارادہ کریں رمضان میں کیا مالک تجھے چھوڑے ہیں، بھول نہیں ہوگی۔ ایسا معاملہ ہوا، پھر کہا کہ اب پھر اللہ کا نام لو، تو پہلے آدھا ریوڑ کیا تھا، اب پورا دے دوں گا۔ پھر اس نے نام لیا اللہ، اور عشق کے ساتھ، اور درد کے ساتھ، عشق کا بھانگڑ اور مچا۔ پھر کہا بھائی ایک مرتبہ اور لے دو۔ اب سیدنا ابراہیم محبوب خدا، خلیل اللہ، اللہ کے قریب، کہا بھائی اور ایک دفعہ لو۔ کہنے لگے کہ اب کیا دو گے، پورا ریوڑ تو دے چکے، اب ابراہیم خود کو بیچ رہے اس کے نام پر۔ کہنے لگے مالک، اے بندے، تجھے اس بکریوں کے ریوڑ کو چلانے کے لیے کوئی چرواہا بھی تو چاہیے ہوگا نا، تو نہیں سنبھال سکے گا۔ میں جانتا ہوں یہ کہ میری بات مان لے گی، تو اس طرح کر، میرے محبوب کا نام لے، مجھے غلام بنا کر ان کا چرواہا رکھ دینا۔ لوگوں جو رب کے عاشق ہو جاتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے، ان کا عالم کیا ہو جاتا ہے، یہ رب کے محبوب ہے، ان کا عالم کیا ہے۔ تو ہم اس نسبت اور محبت کے ساتھ کب تک رب سے دور رہیں گے؟ اور میں نے جو دوسرے مقام کی آیت تلاوت کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 51، اللہ رب العزت نے منظر کشی کی ہماری، اور منظر کشی میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، فرمایا الذین اتخذوا دینہم لعبا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو تماشا و کھیل بنا لیا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور جنہوں نے دنیاوی زندگی کو فریب میں رکھا تھا، فالیوم، اچانک قیامت کے دن زندگی
زندگی کے بعد قیامت میں میرے حضور کھڑے ہوں گے اور میں ان سے پوچھوں گا میں نے تمہیں سب کچھ دیا تھا، میں ماننے کے لیے بھی تیار تھا، تو میری طرف آیا کیوں نہیں، تو میری طرف پلٹا کیوں نہیں؟ وہ کہے گا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ مالک میں تجھے بھول گیا تھا. رب کہے گا نسور لقاء یومہم فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ جس طرح تو مجھے بھول گیا تھا آج رب کہتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ کہ جو میرے ہو جاتے ہیں وہ تو پھر ٹوٹ کر مجھ سے عشق کرتے ہیں، ٹوٹ کر مجھ سے محبت کرتے ہیں، شدت کے ساتھ مجھ سے پیار کرتے ہیں. فرمایا اچھا. رب کہے گا بس یہ تمہاری محبت تھی، اب تمہاری محبت ختم ہو گئی، یہی چاہت تھی تمہاری ان کے ساتھ، یہ تمہارے معبود تھے، آج تم اپنے معبودوں کے ساتھ جانا نہیں چاہتے. رب یہ حدیث مقدسہ سنا رہا، اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے بیان کیا رب کہے گا کہاں ہے میرے عاشق اشد حبا للہ والے کہاں وہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع جن کے بستر ان کے پہلوؤں سے جدا رہتے ہیں. کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے حسن بصری کھڑا ہو جائے، کہاں ہے رابعہ بصری کھڑی ہو جائے، کہاں ہے فضیل ابن عیاض کھڑا ہو جائے، کہاں ہے ذوالنون مصری کھڑا ہو جائے. وہ ذوالنون مصری ان سے پوچھا آپ کو محبت کا سبب کس نے دیا کہ اتنے کامل ہو گئے؟ کہنے لگے میں ایک دن طواف کر رہا تھا کعبۃ اللہ کا، تو ایک رب کی آشنا بلیا تھی جو رب کے کعبے کو تھام کر غلاف کو تھام کر کہہ رہی تھی اے میرے مالک تجھے اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے. میں نے اسے کہا بی بی یہ کیا کہتی ہو؟ وہ تم سے کرتا ہے یہ تو درست نہیں، یوں کہو کہ مالک اس محبت کا واسطہ جو میں تم سے کرتی ہوں تو بات بنتی ہے. تو اس بی بی نے کہا ذوالنون مصری تم تو بولی والے ہو، تم تو قبیلے والے ہو، تمہیں یہ بات جچتی ہے؟ ہم کب اس قابل تھے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں؟ وہ تو اس کی محبت ہے کہ اس نے محبت کی تو ہم محبت کی طرف راغب ہو. لوگوں اس کا مطلب کہ اس کی طرف توجہ کرنے سے یہ بات پتہ لگی کہ جو غافل ہیں رب چاہتا ہی نہیں کہ میں ان سے پیار کروں، رب چاہتا ہی نہیں. اور جو اس کے ہو جاتے ان کا حال کیا ہے؟ کہاں ہے ذوالنون مصری، کہاں ہے حبیب عجمی، کہاں ہے معروف کرنی، کہاں ہے یحییٰ بن معاذ، کہاں ہے بخاری، کہاں ہے امام مسلم، کہاں ہے رسالہ ابن ماجہ، کہاں ہے غوث العالم میرا عبد القادر جیلانی کا، کہاں ہے معین الدین چشتی اجمیری، کہاں ہے علی اجمیری، کہاں ہے یہ سب؟ رب نے کھڑا کرے گا، رب حکم دے گا ان عاشقوں کو کہے گا میں تمہیں حکم دیتا ہوں چلو جہنم کی طرف، تم جہنم میں گرائے جاؤ گے. وہ لمحہ نہیں لگائیں گے چل پڑیں گے، لمحہ نہیں لگائیں گے چل پڑیں گے جہنم کی طرف. رب انہیں پھر رو کے پوچھے گا میرے بندوں میں جنت میں نہیں بھیج رہا، میں تو تمہیں جہنم میں بھیج رہا ہوں. وہ کہیں گے مالک ہمیں بھی پتا ہے، تو ہم یہ تھوڑی دیکھ رہے ہیں جا آ رہے ہیں، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں بھیج کو رہا. اگر تجھے قبول ہے کہ ہم جہنم میں جائیں تو ہمیں جہنم بھی قبول ہے. یہ عالم ہم لوگوں ان کو یہ خبر کس نے دے دی کہ وہ اتنا پیار کرتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا جبرائیل آئے اور آپ رنز کی آقا میں جنت اور دوزخ کے چکر لگا کر آیا کہ اچھا تو پھر حضور جنت کے فلاں مقام پر فلاں لوگ ہوں گے، فلاں ہوں گے، فلاں ہوں گے. کہا دوزخ میں، کہا دوزخ میں سب سے پہلے منافق ہوں گے، پھر اس سے اوپر مشرک، پھر آگے سب کی لسٹ بتا کر سب سے اوپر والے پہلے لوگوں کو چھوڑ دیا. کہا سب سے اوپر کون ہوں گے؟ جبریل. حضرت جبریل کا چہرہ متغیر ہو گیا. کہا حضور بس ہوں گے. کہ نہیں بتاؤ تو صحیح کون ہوں گے؟ پریشان ہو گئے ہو. میں آپ کی امت کے لوگوں حضور نے جب یہ سنا میری امت کے لوگوں حضور رو پڑے.
عرض کی مالک میری امت بھی جہنم میں جائے گی، میری امت بھی۔ ایسا مالک کہاں ملنا ہے مجھے بتاؤ، ایسا نبی کس کو ملنا ہے جس کا نبی بھی کلمہ پڑھے اور کہا ربی اے میرے رب ایک تو عذبہم فإنہم عباد، مالک اگر تجھے عذاب دے تب بھی تیرے ہی ہے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تم معاف کرتے تو غالب حکمت والا ہے۔ یہ دعا کرتے تو 3 دن تک میرے آقا اجرے میں بند ہو گئے، پر نماز پڑھاتے رات کی کیفیت گریا اور رکا۔ امتی یہ تیرے نبی کی محبت ہے تجھ سے، اور تیری محبت ہے کہ تیرے پاس وقت ہے کہ تو اپنے معبود کو یاد کر سکے۔ کبھی تو نے رب سے سوال کیا مالک جن کے امتی ہیں ان کا جلوہ عطا فرما دے، ان کی کوئی چاشنی دکھا دے، وہ دن رات کبھی طائف کی وادیوں میں پتھر کھائیں، وہ کبھی احد کے میدان میں تلوار شہید کروائیں، انہیں کیا ہے، انہیں کیا ہے، ان کو یہی ہے کہ میرا کوئی امتی رہتا ہے، میرا امتی مجھے کوئی جہنم میں نہ رہ جائے، رہ کوئی نہ جائے۔ اور اس کیفیت میں جبریل بھی آئے، کہا مالکو عرض کی آقا رب سے آپ کا رونا دیکھا نہیں جاتا، پوچھتا ہے میرا مالک پوچھتا ہے کیوں روتے ہیں؟ حضور نے ایک ہی جملہ کہا جبریل میری امت میری امت میری امت میری امت۔ جبریل پھر گئے پھر آئے، کہا رب کہہ رہا ہے گھبرائے نہیں، آپ قیامت میں جیسے چاہیں گے نا ویسے کر آؤ پیغام لے کر جاؤ۔ اقبال نے کہا وَمُصْطَفَىٰ بَرَسَاخِ شَاقِهِ گر بہورا رشیدی تمام مقبول حبیث، حضور کی معرفت کا نام ہی دین، اگر حضور تک نہ پہنچ سکے تو کچھ نہیں پایا، گناہ بھی پڑا تو جانتا ہے۔ اور فرمایا مالک تو غنی ازہر تو عالم جنتی، بس ختم کر دی مالک، اگر تو تو غنی ہے، اگر تو میرا حساب نہ لے تو تیرا کیا جاتا ہے، اور اگر لینا ہی پڑ جائے از نگار مصطفیٰ پنہا بگی، مالک میرا حساب میرے محبوب کی آنکھوں کے سامنے نہ ان سے چھپا کے لینا، کہیں میرا نام ہے اعمال کے جو گناہوں کے دفتر کھلے تو اس کی وجہ سے میرے محبوب شرمندہ نہ ہو۔ آؤ لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کے مصطفیٰ کی محبت کو مار رہی ہے، ہم پڑھ لیں وہ اپنانے کے لیے تیار ہے، یہی درس جمعہ ہے۔ وما علیہ الا اللہ۔